پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا عمر خان، آج پھر آپ کی خدمت میں نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہے۔ بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی ہو، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر پڑھے۔ ناظرین اکرام، بظاہر تو آج سے پہلے علماء کرام نے اس بات میں جو حکمت بیان فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ مصطلحات بھی بیان کی جاتی ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ملے۔ لیکن ناظرین اکرام، سماعت کی ماہرین نے اس بات پر ریسرچ کی ہے کہ مسلمان بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہنے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑنا شروع ہوئے تو وہ اپنی ریسرچ میں مزید لکھتا ہے کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑا تو جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دی، یعنی اس لڑکی کو جس ٹائم دورہ پڑا تو اس نے اپنی زبان، جرمنی کی جو زبان تھی اس میں بعض جو دعائیں تھی اس نے پڑھنا شروع کر دی، لیکن وہ تھی ایک فرانسی لڑکی، لیکن جرمن زبان کا ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹروں نے فوراً شور مچا دیا کہ اب اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، یعنی اس میں جن ثابت ہو گئے ہیں۔ تو یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی تھی، پھر یہ کیسے جرمن زبان بول رہی تھی؟ ضرور اس کے سر پر جنات وغیرہ کا ضرور کوئی نہ کوئی اس کے سر پر جنات وغیرہ کا کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ آخر نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے ان تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق تحقیقات شروع کر دی۔ اس ریسرچ کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے ہاں ملازم تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمن پڑھتا، یعنی جو ان کے اپنے ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، سرمن پڑھتے ہیں، تو جب اس پادری جرمن زبان میں سرمن پڑھتا تو یہ لڑکی اس وقت پنگوڑے میں پڑی ہوتی تھی، یعنی جو بچوں کا جو جھولا ہوتا ہے پنگوڑا، اس میں پڑی ہوتی تھی۔ جب اس سے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا، یعنی وہ ڈاکٹر جو تحقیق کر رہا تھا وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو اس وقت اسپین میں ہے۔ تو اسپین پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائر ہو کر جرمن چلا گیا ہے۔ جب وہ اس کی تلاش میں جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری تو مر چکا ہے، مگر اس نے اپنی کوشش نہ چھوڑی اور اس نے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات ہوں تو وہ مجھے دکھائیں۔ گھر والوں نے تلاش کر کے اسے بعض کاغذات دیے اور جب اس نے کاغذات کو دیکھا، پڑھا، سٹڈی کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی دعائیں ہیں جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھ رہی تھی اور وہی جو اس پادری کی سرمن تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے اس سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس لیے یہ نچوڑ نکلا، کیونکہ بچے کی پیدائش کے دوران جو بات اس کے دماغ میں ڈالی جائے تو وہ اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان الفاظوں کو بہترین طریقے سے محفوظ کرتا ہے اور اسے اس کام کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ فوراً ہی اس کے کان میں اذان دے اور دوسرے کان میں اقامت یعنی تکبیر پڑھے۔ خواتین حضرات، یورپ کے اس ماہرین نے تو آج یہ معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ میں سالہ سال پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی اور فرمایا تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی تم اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس کے قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کے ذہن میں بچے کے کان میں اذان دینے کی اس کے علاوہ اور بھی کوئی حکمت ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو سکے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے بھائی عمر خان کو لائک اور فالو ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔